أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر جو پھٹکار ہوئی تھی اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا تھا. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں ایک اور واقعے کا حوالہ دے کر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کا واقعہ، اعتدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت، سنیچر کے سلسلے میں. فقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، کونو، آپ بن جائیے، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل ہو کر. ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جس کی تفصیل سورہ اعراف میں بھی آ رہی ہے. سبت کہتے ہیں عربی زبان اور عبرانی زبان میں سنیچر کو. سنیچر کا دن یہودیوں کے یہاں مقدس دن مانا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن مقدس ہے. عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن مقدس ہے. ایسے یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن مقدس تھا. اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. دنیاوی مشاغل سے دور رہ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیز بھی اس دن نہیں پکا سکتے تھے. وہ کوئی دنیاوی کام اس دن نہیں کر سکتے تھے. ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس کی بڑی سخت سزا لکھی ہوئی ہے. بعض کتابوں میں تو اس کی سزا قتل لکھی گئی ہے. یہودیوں کی کتابوں میں اتنی سختی تھی. تو ایک قوم تھی جو سمندر کے کنارے رہتی تھی اور مچھلیوں کا کاروبار کرتی تھی. تو سنیچر کے دن چونکہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے تھے. مچھلیاں شکار کرنے کی ممانعت تھی سنیچر کو. لیکن اللہ کی طرف سے امتحان ان کا تھا کہ ہفتہ بھر تو سمندر میں مچھلیاں ہی ملتی نہیں تھی، لیکن سنیچر کے دن ساری مچھلیاں کنارے پر، ساحل پر نظر آنے لگتی تھی اور منہ اٹھا اٹھا کر ظاہر ہوتی تھی. اب وہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے تھے. ہفتہ بھر تو تلاش کرنے پر مچھلیاں نہیں ملتی تھی، لیکن جیسے ہی سنیچر کا دن آتا تو مچھلیاں بالکل کنارے پر جھنڈ کی جھنڈ اس کے نظر آتے تھے. لیکن چونکہ وہ شکار نہیں کر سکتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے. اب انہوں نے ہیلے اور تدبیر اختیار کرنی شروع کر دی، ٹیکنک اپنانی شروع کر دی. الگ الگ ٹیکنک اختیار کرتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کیا، اب سنیچر کو مچھلی کا شکار تو نہیں کر سکتے، سمندر میں نالیاں کھودنی شروع کر دی.
اور کنارے پر بڑے بڑے گڑھے بنانے شروع کر دیے، اور وہاں سے پانی ذرا بھگاتے تھے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھے میں گر جاتے تھے، وہ پھنس جاتے تھے۔ اب اتوار کو آ کر اس کو نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ سنیچر کو تو ہم نے شکار نہیں کیا۔ کچھ لوگ جالے تان کر جمعے کو رکھتے تھے، جو مچھلیاں پھنس جاتی تھی اتوار کو جا کر اس کو نکالتے تھے۔ اس طرح سے ہیلے اور تدبیر اختیار کر کے سنیچر کو ڈائریکٹ شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن انڈائریکٹلی سنیچر کو شکار کرتے تھے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد دیکھا کہ کچھ ہو نہیں رہا تو سنیچر کے دن بھی انہوں نے مچھلیوں کا شکار کرنا اور دنیاوی کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ان کو روکا بھی کہ ایسا مت کیجیے، اس طرح کرنے پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن وہ ماننے والی قوم کہاں تھی، اسی پر لگی رہی تو اللہ کی طرف سے اتنا سخت عذاب آیا کہ قرآن کے الفاظ میں ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اب یہ بندر جو بنا دیا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ حقیقت میں وہ بندر بن گئے، اور 3 دن تک وہ بندر تھے۔ ان کے جوان بندروں کی شکل میں تھے، اور بوڑھے جو تھے وہ خنزیر کی پگ سور اس کی شکل میں تھے۔ 3 دن تک اس طرح سے رہے، پھر وہ ساری قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شکل تو انسانوں کی تھی لیکن ان کا مزاج بندروں کا سا بن گیا۔ بہرحال آیت میں تو کہا گیا کہ ان کو بندر بنا گیا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اتنا مشہور واقعہ تھا تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور علیمہ کے معنی بھی یقین کے لیے، تاکید کے لیے، یعنی یہ واقعہ تو تمہیں یقیناً معلوم ہے۔ اعتدوا کے معنی زیادتی کرنا، تم میں سے کچھ لوگوں نے زیادتی کی فی السبت، سبت کا مطلب سنیچر کا دن، سنیچر کے دن کا جو حکم تھا اس حکم کو پورا کرنے کے بجائے اس میں زیادتی کی، اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ یہ واقعہ تمہیں معلوم ہے، یعنی ان کی کتابوں میں بھی مشہور تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قردہ بندر کو کہتے ہیں، اور خاصی کہتے ہیں ذلیل، خار، جس کو دور کیا جائے، ہر جگہ سے دور کیا جائے۔ کہا کہ ایسا بندر بنا دیا گیا جو بالکل ذلیل تھے، بالکل خار تھے، ہر طرف سے دور کیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ بندر کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں یا بندروں کی صفت اختیار کیے ہوئے ہوں، بہرحال وہ ذلیل بن گئے، خار بن گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے ان کو بنایا نکالا، عبرت کا سامان بنا۔ نکال کہتے ہیں ایسی سزا جس سے دوسروں کو عبرت مل سکے، دوسرے بھی اس طرح کا کام کرنے سے باز آ سکے، ایسی جو سزا رہتی ہے اس کو نکال کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو ہم نے عبرت کا سامان بنایا، ایسی سزا بنائی کہ جو لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ کن کے لیے؟ لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے، وما خلفہا، جو بعد میں آنے والے، خلف کہتے پیچھے اور بین یدی کہتے سامنے، یعنی اس واقعے کو ہم نے اس زمانے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، دوسروں سے عبرت لینا ہے، تو اس کے لیے دل میں تقوی کی ضرورت ہے۔ اتنا اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے، اتنا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب تک تقوی کی صفت نہ ہو آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ نہیں سکتا، آدمی دوسروں سے عبرت نہیں لے سکتا۔ بہرحال اس واقعے کے اندر بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جو لوگ حیلے، بہانے اور تدبیر کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں پر، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکنے کے بجائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کی شکلیں بدل دیتے ہیں یا ان کی فطرت بدل دیتے ہیں۔ اس امت میں تو چہرہ بدلنا یہ عذاب نہیں ملتا ہے،
ورنہ دوسری قوموں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے عذاب ہوتے تھے جس سے چہرے ہی بدل جاتے تھے، آدمی کی شکل بندر کی ہو جاتی تھی، پگ کی ہو جاتی تھی، یا کسی اور جانور کی ہو جاتی تھی، شکلیں بھی بدل جاتی تھی۔ لیکن اس امت پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ شکلیں تو بدلتی نہیں ہیں، لیکن گناہوں کی نحوست اتنی ہوتی ہے، بعض اللہ کے احکام کی نافرمانی کی نحوست اور اس کے برے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ انسان کی فطرت اندر سے بدل جاتی ہے، اندر سے وہ بندر بن جاتا ہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی عقل، اس کی عادتیں بندر کی سی، سور کی سی، کتے کی سی، بلی کی سی، اس طرح کی عادتیں اور فطرت اس کی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق بات کے قبول کرنے کا لائق نہیں رہتا ہے، حق کو سمجھنے کا لائق نہیں رہتا ہے۔ آج بھی ایسے اندرونی طور پر ایسی صفات انسانوں کی ہو رہی ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو رہے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ان کی طبیعت نہیں لگ رہی ہے، اور گندے گندے کام دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں، بے حیائی کے اور اس طرح کی غلط غلط چیزیں وجود میں آ رہی ہیں انسانوں سے، جس سے انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اندرونی مسخ ہے، اندرونی سزا ہے جو اس امت پر بھی جاری ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اپنے احکام پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔